بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالتخصیص علماء کرام اور سادات کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جو کہ پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت حضرت صاحبزادہ پیر سید عبدالخالق حسین شاہ صاحب دامہ ظلہ رحمۃ اللہ علیہ رضوی گیلانی ضیائی آپ کا یہ عرس مبارک سالانہ جس کی نشست میں ہم حاضر ہیں، اور یہاں پر محترم و مکرم پیر سید محمد ناصر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیر سید سلطان علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم سید فرمان علی شاہ صاحب، سید قربان علی شاہ صاحب و دیگر جتنے احباب و حضرات، اللہ کریم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم عرس شریف کی اس مبارک نشست میں حاضر ہیں، میں چاہوں گا کچھ ضروری گزارشات و معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے جو آیت بینہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، کہ جس کے بارے میں یہ سارے فضائل قرآن مجید خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد پھر غم اور خوف کی کیفیت کو سمجھیں گے۔ یاد رکھ لیں یہ جو لفظ ولی ہے اس کے بہت ساری معانی ہیں، جن میں ایک معنی مددگار بھی ہے، ایک معنی قریبی بھی ہے، ایک معنی دوست بھی ہے، ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے، ایک معنی وارث کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کلام کا سیاق و سباق دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کس معنی میں ہے۔ یہاں پر ولی بمعنی دوست استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ جتنے ولی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ولی بمعنی یہاں دوست تو آیا ہے، تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کیسا بندہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، دو لفظوں میں بات سمیٹتا ہوں۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق گزرے یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق گزرے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اگر وہ اسے ہٹ کے گزارے تو وہ کسی بڑے گھر میں تو پیدا ہو گیا، یہ تو ہم بالکل اس کے ساتھ نزاع نہیں کر سکتے کہ تو بڑے گھر کیوں جم پہ آئیں، لیکن وہ پیر اور پیشوا اور مقتدا اور مرشد اور امام نہیں بن سکتا، چونکہ اس کے لیے جو خاص شرائط ہوتی ہیں وہ پایا جانا ضروری ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا
کہ پیر کے لیے بھی کوئی شرائط ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا 4 شرطیں ہیں پیر کے لیے۔ توجہ فرمائیں گے فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں، موبائلوں کو ذرا جیب میں ڈالیے، میری بات سنیے آپ حضرات۔ پہلی شرط فرمایا پیر صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے، یہ پیر کی پہلی شرط ہے، سیدی اعلیٰ صاحب نے لکھی ہے۔ دوسری بات فرمایا پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اعمال میں بھی اچھا ہو، لوگوں کے سامنے وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، اس کی تنہائی جانے وہ جانے، لیکن بظاہر اس کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یعنی عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ قرآن کا ماہر عالم بھی ہونا چاہیے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ قرآن و حدیث کی کتابوں کو خود کھول کے وہ مسئلہ پڑھ بھی سکے، سمجھ بھی سکے، سمجھا بھی سکے، بیان بھی کر سکے، یعنی عالم بھی ہو۔ جب خود ہی عالم نہیں ہے تو وہ کیا دوسروں کو تبلیغ کرے گا اور کیا راہ راست پہ لائے گا؟ اسے تو خود ابھی ضرورت ہے دوائی کی۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی۔ پہلی شرط صحیح العقیدہ ہو، دوسرا صحیح العمل ہو، اور تیسرا وہ عالم بھی ہو، اور چوتھا فرمایا اس کا سلسلہ ایسا متصل ہو کہ اس سے لے کر اس کے شیخ اور اس کے شیخ سے لے کر چلتے چلتے یہ بارگاہ رسالت مآب تک سلسلہ متصل نظر آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں فرمایا وہ بندہ پیر بن سکتا ہے، پیر بننے کے قابل ہے۔ لیکن عوام الناس آپ کے لیے بھی جب مولوی صاحب رکھنا ہوتا ہے تو آپ مساجد میں کہ پہلے سانو ٹرائی دیو، کدی کسی پیر دے بیعت ہونے لگیا پیر دی بھی ٹرائی لئی جے، اوکھی گل ہے، ہن تساں کوئی نہیں بلنا نا، پیر دی بھی ٹرائی لیا کرو، میرا چن ہے اے 4 چیزاں نہیں دینا، ٹرائی لے نمبر 1 اور نمبر 2 ساری ٹرائی لے کے پھر پتہ کی کہندے نے نہیں ویکھو دی داڑھی پوری ہے کہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہندے نے داڑھی چھوٹی ہوئے تے پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ میں کہو کاکا یہ داڑھی چھوٹی والے دے پیچھے تیری نماز نہیں نہ ہوندی تے چھوٹی داڑھی والے دی بیعت بھی نہیں ہوندی۔ آواز ڈاڈی کمزوراں لی ہے سرکار ہے، بولو نا، تسی سارے چپ شاہ بن کے بیٹھے ہو بھائی، سبحان اللہ فرماؤ۔ آپ چپ شاہاں دے منن والے نہیں، اسی انہاں شاہاں نوں ماننے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جاندے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے ذرا آپ توجہ فرمائیں، تو یہ عوام الناس کے لیے بڑی ضروری باتیں آپ سمجھیں۔ مجھے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کھول کے اس قوم کی تربیت کر کے جانی ہے، تو اس لیے یہ پہلے پیر ہیں جو اتنی کھلی چھٹی دے رہے ہیں، نہیں تو گوڈے ہی گھڑتے رہندے جے، ایتھے آ نہ کریا جے، آ نہ کریا جے، آ نہ کریا جے۔ انہاں نے آکھیا بھی جو بھی کرنا ہے مسلک رضا دب کے بیان کرنا ہی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ سارے حضرات جتنے بیٹھے ہیں۔ تو اس واسطے ذرا اپنے تکڑے ہو کے بیٹھنا، اس لیے میں نے بات یہ اعلیٰ حضرت سے شروع فرمائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اگر چھوٹی داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں نہ ہوتی تو چھوٹی داڑھی والے کی بیعت بھی نہیں ہوتی، وہ پیر بھی نہیں بن سکتا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں آپ حضرات۔ اس واسطے اے پیران دی بھی تھوڑی جی ٹرائی لے لیا کرو۔ اب اگر جاگ رہے ہیں تو تیسری بات بھی کر دوں آپ حضرات کو، اور یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت کے مطابق یہ یاد رکھ لیں، بس اوقات ہوتا ہے اچھا یہ پیر ہوتا ہے تو پیر کی کوئی نشانی بھی ہے۔ جی ہاں، قرآن و حدیث نے یہ ساری باتیں واضح فرمائیں۔ او پوت ٹوپی والا او بہ جا چپ کر کے، ان کمنٹری بند کر دے، سجے کبے نہ ویکھی ہوں۔ تو آپ کی سنت کے مطابق کوئی ایسا بھی ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ پیر ہوتا ہے؟ فرما ہاں بالکل ہے۔ اکثر محدثین کرام نے اس حدیث کو، اور شاید ہی کو مفسر ہو جس نے اس حدیث کو نہ لکھا ہو، فرما ہاں پیر کی نشانی بڑی آسان ہے، آنکھ ہونی چاہیے بندے کی۔ کیسے؟ فرما جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب وہ جو سجدوں کا نور ہوگا نا، وہ جو عبادت کا ذوق اور شوق اور تہجد میں اٹھ کر وہ جو ذکر فکر کرتا ہوگا وہ اس اسکرین سے نظر آئے گا۔ جب نظر آ جائے تو سمجھ لینا اس پر بھی کسی کی نظر پڑی ہوئی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے نظر کا لگنا، نظر لگ جائے تو بیڑا غرق ہو جاندہ ہے، یہ نظر پہ جائے تو بیڑا تر جاندہ ہے۔ کیوں پیر ناصر شاہ صاحب ایسا ہی ہے نا جی؟ اب اس بات کو سمجھے آپ حضرات، یہ جو نہیں نہ مانتے وہ بھی آ جاتے ہیں، اے جی کاری صاحب دعا کر دیو، اے نہ نظر لگ گئی ساڑی ماج نو تو ساڑی گاں نو تو ساڑی نیانے نو۔ تو میں کہا کی دی لگی اوکھے وہ گندی نظر آڑا ہے، او دی نہ نظر بڑی پیڑیا لگ جاندی۔ میں کہا کمڑیا پھر بھی تو پیران تو دوڑ دائیں کمڑی بلان، اوکھے کی مطلب اس مسئلے دا پیرانا کی تلکے؟ او میں کہا سچیاں پیرانا ہے ہی بھئی جے کسے گندے بندے دی نظر بیڑا ڈوب سک دیئے تے غوث اعظم دی چنگی نظر ڈوبیا تار بھی تے سک دیئے نا۔ ایئی تے اصل مسئلہ بھی ایک پاسے نو تو سمجھے ہے تے دوے پاسے نو تو سمجھے ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے ابھی؟ توجہ فرمائے نا آپ حضرات، پھر میں آپ کو بات اگلی سناؤں ذرا۔ اللہ اکبر، اگر یہ آپ بات سمجھ چکے ہیں تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ سمجھ آئی ایک بات؟ دوسری بات،
अगर आप मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को पढ़ें तो आपने यहाँ पर एक और बात भी बड़ी खास लिखी है। आप फरमाते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं ना, फरमाया उनके पास बैठोगे ना, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में कम हो जाएगी, आखिरत की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है? लेकिन बसा औकात यहाँ पर हमने देखा है, अगर पीर दे आस्थाने ते गए, पीर वाला पटका कोई नहीं, पीर वाली टोपी, पीर वाला साफा कोई नहीं, तो सारे तेन पै जाना है। नाराज ना होंगे, खुले खुले लफज ने, ओए तू पीरां दा साफा नहीं, ओए तू पीरां दी टोपी, ओए तू फलाना, तू तो फारग हो गया है। तो जे उन्हें नमाज नहीं पढ़ी तो किसी ने कुछ नहीं कहना, कोई नहीं पीर है तेन लै जाएंगे। मैं क्या कि अगाह ना लै जाना है, थोड़ा जहा जली उड की हो, थोड़ा जहा अल्लाह का नाम मनो। जिन्ना अपने सूटां ते बूटां ते पटकियां ते टोपियां ते जोर दिंदे हो ना, काश के कभी इतना नमाजों पे जोर दिया होता तो आज हर पांचवा मुरीद पैंतन की निस्बत से वो भी वली बन जाता ना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। तवज्जो है भाई आप सभी हजरात की, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। हमने जो काम करने हैं वो नहीं कर रहे हो, जो नहीं करने वो हम कर रहे हैं, इस वास्ते थोड़ी अपनी इस्लाह फरमाएं। ये चौथी बात। अब पांचवी बात समझिए जरा, अल्लाह का जो वली होता है उसके पास बैठने की एक निशानी उलमा ने यह भी लिखी है, फरमाया कि उसके पास बैठोगे तुम्हारे इल्म दीन में इजाफा हो जाएगा। यानी पहले किसी चीज, मसलन वुजू का नहीं पता, पता चल जाएगा आपको, गुस्ल का नहीं पता, गुस्ल का पता चल जाएगा आपको, रोजे और नमाज की फजीलत और ये पढ़ना नहीं आती, पता चल जाएगा आपको, दीन का कोई मसला नहीं आता, पास बैठेंगे पता चल जाएगा। मतलब क्या है? वो इल्म का चश्मा होता है। समझ आ रही है ना? सौदागर हमारे पीर नहीं होते, हमारा पीर होता ही वो है जो आलिम होता है, और उसके पास जो आए वो दूसरा लंगर खाए चाहे ना खाए, लेकिन इल्म वाला लंगर वो जरूर लेके जाता है। समझ आ रही है? और अगर आप जाग रहे हैं तो छठवीं बात भी बता दूं आप हजरात को, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यह भी लिखा है, फरमाया जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी एक निशानी ये भी है, फरमाया उनके पास बैठेंगे ना, जब उनके चेहरे पर आप गौर से देखेंगे तो महसूस होगा कि यार ये ना अल्लाह के खौफ से डरता जरूर है, ये अल्लाह का खौफ रखता है, ये अल्लाह के खौफ से रोता है। फरमा उसकी आंखें तुम्हें बताएंगी। और जो पीर अल्लाह से डरता है, याद फरमा लें, फिर वो बड़ी जल्दी मनाजिल को तय कर जाता है। ये याद रख लीजिए। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कुछ बातें लिखी, मैंने कहा मैं आपको सुना दूं। ये अगर सुन्नत के और हदीस को पढ़ लें तो हमारे ये मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यहां तक बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं। बस औकात ये भी होता है कि अल्लाह के वली की तरफ जाना भी चाहिए। मैंने कहा यार ये बात आप मुझसे ना पूछिए, आप मुस्लिम शरीफ पढ़ें और वहां पर देखें कि नबी पाक ने हजरत उमर बिन खत्ताब को और हजरत मौला अली को क्या अब ऐसे करने की तरफ भेजा था कि नहीं भेजा था, जरा ये पढ़ के बताएं मुझे। तो कह रहे जनाब इस मसले का क्या ताल्लुक है? मैं कह तेरा जरा सारा मसला है ना, ये नहीं हल करना है। कैसे? हजरत अब ऐसे करनी है कौन? ये ताबई बुजुर्ग हैं और कामिल अल्लाह के वली हैं, सैयदुल आशिकीन इनको कहा गया, और ये करन में रहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम इनकी तरफ भेज रहे हैं, और हयाती में हुजूर से एक मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई पर हुजूर जानते हैं, तो जो नहीं फरमा रहे, मुलाकात नहीं हुई पर हुजूर जानते हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ये मेरा लिबास है, और ये भी फरमाया कि ए अली आपने और ए उमर आपने ये लिबास उन्हें देना है, वो यहां आए या आप जाएं। और फिर जो अगली बात है वो तवज्जो तलब है। क्या कहा? फरमाया लिबास दे के उन्होंने कहना मेरी उम्मत वास्ते दुआ भी कर छड़न। ऐ तो फिर सारे सुनिया तो इलावा जिन्हें पीरां दे दुश्मन दे उन्हां दा ते जनाजा हुणे ही निकल जाना है। पीरां को नहीं जाना चाहिए, दुआ नहीं करानी चाहिए। तो मैं कहा नबी पाक ने तो आप कलिया है, जिन्हां दी दुआ सब तो ज्यादा कबूल हुंदी है आप कहंदे ने अवैस नूं आखो दुआ करन। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर ना। तो मौलवियो ये मुस्लिम शरीफ दी हदीस दा जवाब तुहाडे अब्बे ने देना है। पीरां दे खिलाफ तो बड़ी बक बक कर दियो यार, जेड़ा 2 नंबर पीर है धूड़ छंड के रख, मैं तेरे नाल हां, दब के रख, लेकिन जेड़ा 1 नंबर है उन्हां दा चेहरा ते सही वादे करना। फ्रंट सीटां ने 5 किलो का सिर लाई जाते हो, बोलोगे कदों यार है? आप इस बात को आप ध्यान से सुने जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा। अभी हजरत ये वैसे करनी कौन है यार? ये तो सहाबी भी नहीं, ये ताबई है, और जो ताबी होता है उसका रुतबा कम है, सहाबी का ज्यादा है। और ये सिर्फ सहाबी नहीं, ये 4 यारों में से 2 हैं। समझ आ रही है? एक मेरे नबी का दामाद है, दूसरा मेरे नबी का ससुर है। हजरत उमर नबी पाक के ससुर हैं, आपकी बेटी हजरत हफ्सा हुजूर की ज़ौजा है, और हजरत मौला मुर्तजा वो हैं जिनके मुकद्दर में सैयदा कायनात आई थी। अब ये ऐसे जलीलुल कद्र से अभी हैं। और फिर ये इन दोनों को भेजा, और भेजा किस गर्ज से? तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे तो लुत्फ आएगा ना। फरमाया कि चलो भी दुआ करवा के आओ। तो अल्लाह वालों के पास जाना भी चाहिए, दुआ करवानी भी चाहिए। तो ये हदीस वाज़े कर रही है।
لیکن یہاں پر رکیے نا ذرا، دو چار ہم علم کے موتی اور بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ ٹلے پہلے پہ تھوڑا جیا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی بات سناؤں اور اس حدیث میں بڑا مغز ہے اگر آپ سمجھے تو۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہی کو کیوں بھیجا؟ صحابی تو آپ کے اور بھی تھے، تو ان دونوں کا انتخاب کرنے کا مقصد؟ علماء نے جو پہلی بات لکھی ذرا غور سے سنیے۔ نبی پاک کو پتا تھا قیامت تک آنے والی میری امت میں کئی ایسے بک بک کرنے والے آئیں گے جو کہیں گے کہ حضرت عمر اور علی کی بڑی لڑائی تھی، فرمایا یہ لمبا سفر ہے مدینے سے یمن کا، تو ہم ان دونوں کو اکٹھا بھیجیں گے اور ثابت کریں گے کہ لمبا سفر دشمن نہیں کرتے، ہمیشہ دوستی کیا کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ اس لیے ان کو بھیجا تاکہ ان کی دوستی سب پر واضح ہو جائے۔ اتنا لمبا سفر وہ تو کبھی بھی بندہ کسی دشمن کے ساتھ تو نہیں کر سکتا، انہاں دونوں نو کال کے دسیا بھی تسی کتے پول چ بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم اور مولا مرتضیٰ کا جو آپس میں رشتہ ہے یہ آج کل کے کئی مولوی بھی نہیں بتاتے، پتہ نہیں کیوں رافضیوں سے ڈرتے ہیں، سمجھ پتہ نہیں کیوں رافضیوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک کے ساتھ رشتہ حضرت عمر کا یہ ہے کہ یہ سسر ہیں، حضرت علی کا یہ کہ یہ حضور کے داماد ہیں، لیکن حضرت عمر اور علی کا آپس میں پتہ کیا رشتہ ہے؟ حضرت علی کی سگی بیٹی جو حضرت سیدہ خاتون جنت کے بطن سے تھیں، نام ان کا ام کلثوم تھا، ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا، یہ فاروق اعظم خود داماد علی ہے۔ یہ روایت نہیں لوگ بیان کرتے، حالانکہ یہ صحیح سند بھی ہے، صحیح المتن بھی ہے۔ اس پہ کوئی رافضی کتا ہوگا جو اعتراض کرے گا، سنی کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، اور اپنے تو اپنے پرائیوں کی کتابوں سے بھی فقیر آپ کو دکھا سکتا ہے۔ کسی کو زیادہ تڑپنے کی اگر کھجلی ہو رہی ہو تو بتائیے گا، اس کو بھی دوائی دے کے جائیں گے، لیکن آپ جڑے منہ کوٹ کے بیٹھ جاندے ہو پہلی باری سن کے بول، اور لنگر حلال تک کریا کرو نہ سنیو، اے روڑا ہے تسی نا اپنی پسندیدہ شخصیات واسطے سبحان اللہ کہیں دے ہو تے باقیاں واسطے نہیں جے بول دے ہیں، دو نمبری جے روٹیاں ساریاں واسطے حلال کریا کرو، بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ اور یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے داماد ہیں، اور آپ نے جب کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں نے یہ اپنے عزیزوں میں سے ایک کا نام لیا کہ میں نے ان کے لیے رکھا ہے رشتہ، تو کہا میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی طلب ہے، فرمایا صرف اس لیے نبی پاک نے فرمایا ہے قیامت والے دن سب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے پر جو میرا رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ عمر چاہتا ہے کہ نبی پاک کی نسل سے ایسا رشتہ جڑ جائے جو یا نہ یہاں ٹوٹے نہ وہاں ٹوٹے۔ تو یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ رافضی ہوگا کوئی جو نہیں مانے گا اور نہیں بیان کرتا، سنی مانتا بھی ہے اور بیان بھی کرتا ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی آپ کی جناب؟ اس واسطے یہ اچھا ایک تو یہ رشتہ واضح کرنا تھا، دوستی کو واضح کرنا، اور دوسری بات حضرت عمر اور حضرت علی کا جو انتخاب ہے نا اس میں خاص نقطہ اور بھی تھا۔ حضرت عمر کو اس لیے بھیجا کہ جا رہے تھے اللہ کے ولی کی طرف، حضرت عمر کو اس راستے پہ چلا دیا اور خود فرما دیا جس راستے پہ عمر چلے شیطان نہیں چلتا۔ غور نہیں فرمایا، تھوڑا پہنچنے کی کوشش فرمائیں۔ جس راستے پہ عمر چلے اس پر کبھی شیطان نہیں چلتا، یہ بتا، بلکہ یہاں تک فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، فرمایا جس راستے پر میرا عمر چل پڑے فرمایا اس پر نہ شیطان چل سکتا ہے اور نہ انسانوں میں سے شیطان چل سکتا ہے۔ اصل شیطان جنوں میں ہوتا ہے لیکن انسانوں میں بھی جو شیطان ہو وہ نہیں چل سکتا، فرمایا وہ بھاگ جاتا ہے میری عمر کو دیکھ کر، جو ہی دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں آہستہ سے ایک بات بول لوں، سچے سیدوں کے آپ در پہ بیٹھے اللہ کر کے سمجھ آ جائے، میں کہا آج تائیں بندے دا پتر ہی عمر نہ پیار کر سکیا، کدی شیطان دا بچہ نہیں جے کر سکیا، اے میں تواندہ چھڑا ویکھیا کئی بالکل صبح منہ وٹ کے بیٹھے ہو، تواڈیاں کمزوریاں جے، اے کمزوریاں جے، انہاں کمزوریاں نو دور کرو، جڑا میں جملہ بولے ہے اینو سمجھو، حضرت عمر دے نال شیطان پیار نہیں کردا، انسان کردا ہے، تے جڑا پیار نہ کرے، آج کل کئی نا اتحاد دا چورن ویچدے پھر جے ساڈے مولوی بھی تے ساڈے پیر بھی، سمجھ آئی نا؟ ایسے دیوساں نو بھی میں گل کرنا چاہنا، بدماشو خدا دا خوف کرو، جڑے لوگ حضرت ابو بکر دے دشمن نے
حضرت عمر دے دشمن نے, حضرت اما عائشہ پاک دے دشمن نے, او صحابہ دے دشمن نے, اور دسو تو کیویں اتحاد کرے گا؟ تینوں شرم نہیں آوندی؟ سیدھا کہہ بھی میں رافضی ہو گیا, اٹھ نکل چک بھانڈے ہونا چ وڑ جا. سانو تھوڑے چاہیے نے, کھرے چاہیے نے, سانو 2 نمبر بندے نہیں چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. کمال والی گل ہے, ایتھے اختلاف کفر تک کپڑے ہویا تے تو اتحاد کردا پھرنا ہے. اور جی میں پیر ہونا, جا تو پیر کاٹے خنزیر بہت ہیں, ہٹ پیچھے. تو اتحاد اور کمینے اپنے علماء اہل سنت دے نال تو بہ نہیں سکیا. زندہ بندہ بولے کیوں صحابہ بند ہو گئے نے تواڈے؟ او مولیو تگڑے ہو کے بیٹھو نا یار. اپنے علماء اہل سنت تے تو کفر دے فتوے لائی جانا ہے تے غیرہ نہ چل کے بہنا, تینوں شرم تے حیا نہیں آوندی؟ اور پھر وہ رافضیاں دے نال جنہاں دا قرآن تے پورا عقیدہ نہیں ہے گلاں کرنا ہے. تو ہم اتحاد لبرا تو اتحاد چاہتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کو پیشاب میں اور پیشاب کو دودھ میں ملا دیا جائے؟ یا دودھ نو آنکھ پیشاب بن جا, یا پیشاب نو آنکھ دودھ بن جا. یہ مدینے والے دا غلام ہے, اللہ دی قسم ہے وہ مدینے والے دا غلام ہی رہے گا, اور کچھ نہیں بن سکتا. اللہ تے خیر صلی. یہ نہیں ہو سکتا جو لوگوں نے بدماشیاں شروع کی ہوئی ہیں. چکو ایدہ دے مولویاں پیرانو لے جاؤ, ہمیں نہیں ضرورت ہے ایسوں کی. ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ سارے سنی, سٹیج والے بھی مجھے بتاؤ, سٹیج والے بھی بتاؤ ذرا سارے کہ یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا تماشا تم نے بنا, کیا اہل سنت کو دے رہے ہو؟ امام احمد رضا کی محنت کدھر جائے گی؟ محدث اعظم کی محنت کدھر جائے گی؟ صدر شریعہ کی محنت کدھر جائے گی؟ بتا. انہوں نے ساری حیاتی 2 نمبر بندوں کو ننگا کیا, تو آج اتحاد لے کے ٹور پہ ہے اور جا کر لا جڑے رشتے کرنے نہیں. اور ہم کہتے ہیں چل جا پیچھے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کے. ہم نہیں ایسے کسی گندے بندے کے ساتھ بیٹھ سکتے. کمال والی بات ہے, جو صحابہ کا گستاخ ہے, جو اہل بیت کا گستاخ ہے, جو حسنین کریمین کا گستاخ ہے, جو شیخین کریمین کا گستاخ, انہاں دے نال تیرا اتحاد ہوندا ہے. اور اپنے پاس بلاتے اور چل کے تقریریں کرتے ہیں. میں آکھیا تو بروپیا کیوں بڑھنا ہے؟ ویکھن والے نوں پولیس والا لگدا تے ہے بروپیا نہیں. توجہ فرما رہے آپ حضرات. مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی کی 5ویں جلد میں لکھا ہے, فرمایا یہ جو صلح کلیت کے قائل ہے نا وڈے منافق ہیں, اور فرمایا اتنے بغیرت ہوتے ہیں, نہ اپنوں میں عزت بنا سکتے ہیں نہ غیروں میں بنا سکتے ہیں. یہ 5ویں پارے میں آپ نے لکھا. تو فرمایا کیوں؟ فرمایا اپنے سمجھ دینے کہ کمینے ہو گئے, ادھر ٹر گئے, ادھر لے سمجھ دینے بھی اجے سنیاں کول جاندے نے, نہ ادھر دے نہ ادھر دے. یہ ہیں وہ دھوبی کے کتے, نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. اس سے واسطے او شیخ ساتھی نو پڑھ لے, یک در گیر و محکم گیر, او ایک دا ہو جا مرے ہو تا صحیح نا. کئیاں بندیاں دے رنگ فاق ہو گئے, جے میرا پتر بولو آچو کے سبحان اللہ, رنگ نہ فاق کرو ہون اپنے. سمجھ آ رہی ہے؟ دسو ہے تو انو غوث پاک نے تھوڑیاں روٹیاں کھلائیاں, تو انو گڑیاں تے پراڈواں دیتیاں, تو انو تھوڑا داتا صاحب نے دیتا ہے کہ ہون داتا صاحب دا بول لا کے گامے شاہ سواریاں لاؤں دے ہو. زندہ بندہ بول سکتا ہے, کئی علماء بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بولو, بولنا تو چاہیے نا. یہ کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے؟ اچھا لو آٹ سائڈ تھے سارنا لوگ گال کرے جڑا اندروں باہروں کھرا ہے, سارنا 2 نمبر بندہ گال نہیں کر سکتا. یہ بات لکھ لیں. تو جو میں بات بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا, یہ چورن جو صلح کلیت کا, یہ کہیں اور بیچ او بیٹھے ہو, یہ یہاں نہیں بھی کہے گا. کیسے ہو جائے کہ سب کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر دیں جناب؟ ساڈے کول کو نہیں ہونا تے نہ یہ اسلام دے وچ جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتا کیوں قرآن سے دلیل دو. میں کہ اللہ نے فرمایا نہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ فرماتا خبیثاں نو اسی وکھریاں کر دیتا ہے تے طیب نو وکھریاں کر دیتا ہے. اللہ نے وکھریاں کیتا ہے, تو رلائی جاننا ہے. اور لانتیا, سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے یہ چورن بیچنا بند کرو, کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں پر پیر سید عبد الخالق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیضان, اور یہ تو ضیائی بھی ہیں اور قطب مدینہ کے مرید ہیں, اور وہاں سے فیض یافتہ ہیں. یہ بریلی شریف کا فیض ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل کئیوں کو یہ بھی ہمیں بریلوی نہ کہو, تو ہے ہی نہیں, سانو آنکھ ہسی ہے نا. ہم نے توجہ نہیں نہ فرمائی. یہ بھی ہم نے دن دیکھنے تھے. میں نے کہا دائیں بائیں والے مولویاں نو پرے کر لے, اپنیاں کتاباں حضرت جی آپ پڑھ لیا کرو, کدی سون تو فرصت لبے تا, کدی پراڈواں تو فرصت لبے تا, اللہ دا نہ ہی اپنیاں کتاباں آپ پڑھ, ویچ لکھیا فیض احمد فیض صاحب رحمت اللہ علیہ نے.
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں ایک بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت کا یہ تسلب ہے، تغلب ہے، کرامت ہے. کوئی بندہ اپنی مسجد، اپنا مدرسہ لفظ بریلوی تو بغیر رجسٹرڈ نہیں یہ کروا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جب بھی جائیں گے جی مسجد ہے کیڑی، مدینہ مسجد، ملا مدینہ ٹاؤن مسجد، دا نام بھی جناب مدینہ مسجد ہے، مسلک اہل سنت. وہ نال کہندے نے بھاجی دیوبندی ہو کہ سنی ہو؟ ہوں اتنے بندہ آ کے نہیں میں اتاری ہوں، انہوں نے کہا تاری صاحب گل ٹھیک ہے، نسبت تینوں ڈاڈی پیاری، پر ایتھے تیری دال گلنی ہے بریلوی دے نال. کوئی کہے نہیں میں چشتی، انہوں نے کہا چشتی صاحب ہو نسبت تینوں بتھیری پیاری ہے، چنگی گل ہے اسی ماننے ہاں، ایتھے تیرا گل بننی احمد رضا دے نال. سنی بندہ بولے جڑا بریلوی دے نال پیار کردا امام احمد رضا دے نال. اے امام احمد رضا دی کرامت جے. کوئی بندہ لفظ بریلوی تو بغیر میں نو اپنی مسجد رجسٹر کرا کے بکھاوے، یا دیوبندی بان تے یا بریلوی بان. اوتھے کوئی کہے میں گولڑویاں، اوتھے کوئی کہے میں چشتیاں، اوتھے کوئی کہے میں قادریاں. انہاں کہنا نہیں ہو پائے نا، ایتھے وہ چلے گا جڑا بریلوی بنے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. جزاک اللہ. اس واسطے امام احمد رضا تو بھجن دی ضرورت نہیں. تے جے بھج دے پئے ہو دسو جانا کیڑے پاسے جے؟ رافضی بننا جے یا کی بننا سانو بھی دسو. 5-4 بندے رنگ پن گئے ہو، بولیا کرو سنیو. سمجھ آ رہی ہے؟ تسا سمجھ دیو بھی شاید مولیاں نو پتہ نہیں کی روڑا ہے. اے پتر شکر کرو ایداں دے بندے ہے جے بول دے پے جے نہیں تے تانوں دسن والا بھی کوئی نہ ہوے. اور اے ساڈا فریضہ بندا اسی تانوں دس کے جائیے. امام احمد رضا دا قصور کی یہ یار؟ امام احمد رضا دا قصور یہ ہے، امام احمد رضا نے اللہ دی قسم تانوں بے غیرت نہیں یہ بنن دیتا. حضور دی ناموس دا مسئلہ آوے تاں امام احمد رضا کھڑا ہے، صحابہ دی ناموس دا مسئلہ آوے تاں امام احمد رضا کھڑا ہے، اہل بیت دی ناموس دا مسئلہ آوے تاں کھڑا ہے، تے جے مسئلہ امیر معاویہ دا آوے تاں امام احمد رضا کھڑا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. امام احمد رضا دا قصور ہے، امام احمد رضا نے 2 نمبری نہیں کرن دیتی سانو. جیڑے مسئلے دی جیڑی وانڈ جیڑی لکیر ہے وہ لا کے سانو مسئلہ سمجھایا ہے. آج لوگوں نے یہی تو پیڑا نے بھی اسا تک کرنیاں سی مرضیاں. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو. لیکن امام احمد رضا نے مرضی نہیں کرن دیتی. مینو ایک سید زادے نے دسیا چکوال والے پاسے دے سن، انہاں کہا عمر صاحب لوگوں نے دسیا کر بھی امام احمد رضا نو اپنے دل چ لے کے آؤ. میں کہا شاہ جی وجہ؟ کہنے لگے احمد رضا رسول اللہ دا او سپاہی ہے جڑے دل دے وچ آ جاوے نا. کہنے لگا کہ نہ اتھے نبی پاک دے صحابہ دی گستاخی بڑھن دیندا ہے تے نہ اہل بیت دی گستاخی بڑھن دیندا ہے. انج دا سپاہی جے. جیڑا بھی امام احمد رضا تو سجے کھبے ہویا اساں انہوں ذلیل ہی ہوندیاں ویکھیا ہے. ماضی قریب دے وچ وڈے وڈے شیر ویکھو اسی گدڑ بنتے ویکھے جے. ہاں 40 سال اسی شیر دے نعرے لائے، لیکن لکی رانی والیاں پتہ نہیں کیڑیاں ہڈیاں پائیاں، وہ لکی رانی چل کے کام شروع کر چھڑیا انہوں نے. نہ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں تو ایک سجے سید زادے دے آستانے تے بیٹھا تے گل بھی میں سچی کر کے جاواں گا. جنہوں سمجھ آ گئی وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. خدا دا خوف کرو یار، سنیاں دے روٹیاں آرام کر دے پئے ہو. امام احمد رضا دے نا تے باہر دے ویزے بھی لے لے، پراڈواں بھی لے لئیاں، عزت بھی بنا لئی تے بعد دے وچ ہن کی پہ کر دے ہو. لیکن ویکھ لو سال ایک نہیں ٹپیا سائیاں مکا کے رکھ دیتا ہے. یاد رکھ لو اے دور میرے احمد رضا دا دور ہے. جیڑا کھڑا ہو کے رہ گا وہی کامیاب، جیڑا منافق بنے گا مٹ جائے گا. میری گل لکھ لو، اے گل میرے آن دا ریکارڈ انہوں اپنے دل تے لکھ لو. امام احمد رضا اسی کو صحیفے دا درجہ نہیں دے رہا ہے، لیکن اے مدرسہ بھی جڑا احمد کی رضا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تمہیں کبھی بھی نہ عقیدے میں کمزور ہونے دے گا، نہ عشق میں کمزور ہونے دے گا، نہ عمل میں کمزور ہونے دے گا. کیا میں امید کروں کہ امام احمد رضا کے ساتھ یارانہ پکا رہے گا؟ ہیں جی امام احمد رضا دا نام آوے تو ذرا تکڑے ہو جایا کرو. اے امام احمد رضا دا فیضان ہے کہ آج اسی سننیاں، نہیں تو لوگ تو لوٹ کے لے گیا سی ہر شے. لیکن یہ ایک امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا فیضان ہے کہ آج یہاں پر حضور کی عظمت کے پرچم بھی بلند ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے ذرا واپس. حضرت عمر کو کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ اس راستے پر یہ ولیوں کی طرف جا رہا ہے، عمر کو چلاتے ہیں. وہ قیامت تک واسطے پھر یا حضرت عمر ہون گے تے یا پھر انسان ہون گے. کیونکہ جیڑے راہ تے عمر چلے اس تے انسان تا چل سکدا پر شیطان اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ.
یہ سوا میں درباراں تے نہیں جاندا. او میں کہ ٹینشن نہ لیا کر, سانو بڑا پرانا پتہ بھی کیوں نہیں جاندا. سانو بڑا پرانا پتہ ہے نا. یہ حضرت عمر نو چلا کے دسے بھی ادھر ہونا ہی انسان ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے. اب کوئی کہہ سکتا سانو شیطان آ کیا, میں کہا اچھا او تو ہے نا, تو میں نہیں سی لیا پر تڑفنا داتا او تو ہے. توجہ فرمائیں. میں نے کہا شیطان نہیں کہا, بس صرف یہ کہا اس راستے پہ شیطان چل نہیں سکتا. تو یہ تینوں نہیں مسئلہ تھی, آنا بزرگوں کے پاس آنا. اس خطے میں اسلام پھیلایا کس نے؟ کہا بزرگوں نے. تو میں کہا تو بزرگاں تو ہی چھڑی جاننا ہے. بزرگوں نے اسلام پھیلایا, ہوں کہتا بزرگاں نے مزاریں تو شرک ہو گیا. یار نیر نہیں توجہ فرما رہے. آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو ایک بات سناؤں اگر آپ توجہ فرمائیں تو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا پاک پتن شریف نا. اچھا یہ جو بات میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, چند دن پہلے میں سواگ شریف گیا تو وہاں پر حضرت مجھے کتاب دی انہوں نے. وہاں پر استاذ الکل فی الکل حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے یہ بات لکھی ہے. کتاب کا نام ہے فیوزات حسنیہ, اس کے اندر یہ بات موجود ہے ابتدا کے اندر. فرماتے پیر میر علی شاہ جب پہنچے نا پاک پتن شریف میں, تو وہاں ایک اہل حدیث آ گیا. بہت بڑا مولوی تھا, مولوی ثناء اللہ امر تصری, اس کا نام بھی آپ نے لکھا. یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے, ورنہ پہلے میں نے پڑھا تھا لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھا تھا, اور میں نے بیان بھی کیا ہوا ہے. حافظ طاہر کے پروگراموں میں میں نے بیان کیا ہو بہشتی دروازے کے حوالے سے, لیکن اتنی ڈیٹیل سے میں نے پہلی مرتبہ پڑھا اس کو. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں گئے تو مولوی ثناء اللہ امر تصری آ گیا, کہنے لگا پیر جی تسی پڑھے لکھے پیر ہو, تو میں تانوں ایک گل کہنی ہے, دسو. فرمایا پاک پتن ہے تو شرک ہی بڑا ہوندا پیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یار مجھے لگدا یا تو پاگل ہے یا تو انا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو یا تینوں کسی نے دسیا غلط ہے, انہیں کہ وہ کداں؟ فرمایا یار میں ہوں گیا دربار شریف تے, اوتے میں حاضری دیتی ہے, سارے لوگ ہی بیٹھے سن, یوں ہی اذان ہوئی ہے, سارے نے دربار نو چھڈیا, سیدھا مسیتے وڑ گئے. شرک دا مطلب ہے بھی اللہ نو سجدہ نہ کرن, اینوں کرن, نہ کسے خدا سمجھے ہی, نہ کسے سجدہ کیتا ہی, تے نہ کوئی ہوتے اور کام, سارے اٹھے نہیں تو سیدھا مسیتے چل کے اللہ نو سجدہ کیتا ہی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر نا, کہ یہ میں تو نہیں شرک ہوندا ویکھے, نہ میں کتے بوت ویکھے نہیں, تے نہ ہی کتے میں ٹال شال کھڑکدے ویکھے نہیں, تے نہ ہی میں سندور مندور اتھے تے چھے ہی کوئی نہیں. جیڑا ہوندا ہے وضو کردا ہے حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, اے نعرے ہی لاوندا ہوندا ہے. انہیں آکھیا یار اے تانوں کو نہیں نظر آیا؟ کہندے نہیں آ بہشتی دروازہ. تو آپ نے فرمایا ایدی بھی شرک والی گل کتوں آ گئی بھئی بوئے نو بہشتی کہتا, کہندا نہیں جی جنت اتتے آ تے اے بوئا تھلے کداں آ گیا ہے. فرمایا بھی یہ دا مطلب تو اہل حدیث نہیں, تو کو وڈی چبڑ لگدا ہے سارا. انہیں آکھا سرکار ہو کداں؟ میں سمجھا تسی بڑے بڑے پڑھے لکھے پیرو. تے فرمایا پڑھیا لکھیا تاں ہی تے میں تینوں کہن ڈیا بھی تینوں شرم ہے نہیں, سانو تے ہے نا تاں تینوں دس دے پے ہاں. انہیں آکھا او کداں؟ آپ نے فرمایا تو تے اے بوا تے زمین دے اتے لگا ہے, تے تیری جنت تے تو بھی تھلے. کہندا او کداں؟ تے فرمایا کی حضور نے حدیث کو نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, بھی جنت تہاڈی ماں دے قدماں دے تھلے ہے. ادو بھی کدی اعتراض کیتا ہی بھی ساڈی جنت ماں دے قدماں دے تھلے کداں وڑ گئی آ؟ آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے مجھے. کدی تو اعتراض نہیں کیتا بھی تو لگدا ہی کو پرلے درجے دا جاہل بندہ لگدا ہے, تینوں مسئلے دا ہی کوئی نہیں پتا. او نہ تھوڑا جا ہل گیا, کہندا نہیں او نہیں حضرت میں وہ بات نہیں کر رہا. تو فرمایا وہ نہیں کر رہا تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ انہیں کہا نہیں جی ایتھے بوا کداں لگ گیا. آپ نے فرمایا ویسے اگے تو مینوں کچ سی بھی تو چوڑا ہن پک ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا سرکار وہ کداں تسی میرے تے ہی سختی کری ہوں, کئیاں نوں سیدھی گل دسو نا. وہ کہندے نا سختی پیا کردا ہے, اسی آ تقریر کرنے کئیاں نوں سختی لگدی, حالانکہ گل سیدھی ہوندی. سختی کی بھی میں کو ٹوکا لئی پھرنا, میں کو بندوق لئی پھرنا, میں سادہ جہا بندہ مسئلہ بھی نہ دساں. بولو تو صحیح ہو 5 کلو سیر ہلاؤن والی پاؤ. اب اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا پہلو مینوں کائسی ہوں پاک ہو گیا بھی تو وڈی چبڑ ہے. انہیں کہا سرکار کداں؟ فرمایا دس اے نبی پاک نے کوئی نہیں فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ, بھی جڑی مومن دی قبر ہوندی او جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہوندی. آکھے ہاں حدیث تے ہے. تے فرمایا پھر باغ نو بوआ کوئی نہیں ہوندا؟ آکھے ہے. فرمایا بابا صاحب دی قبر باغ ہی تے اے باغ دا بوआ ہی, تے قبر جنت ہی تے جنت دا بوआ ہی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. او بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا شکر کر سنیا نے یہ ایک پاسے لایا ہی, حالانکہ باغ نو چوہاں پاسے بھی بوا لگ سکدا ہی.
क्यों पीर नासिर शाह साहब ये चौहां पासे भी सुल्तान शाह जी ये चौहां पासे भी लग सकता ही शुक्र कर जू एक पासे है और फरमाया एक पासे भी इस तो है भी ये हजरत निजाम पाक ने वेख्या सी आप फरमाते ने इनू कशफी हदीस कहेंगे जे कशफी समझ आ रही है ये सूफिया दे अंदर एक टर्म है जिहड़ी मैं बोलदा पिया कशफी रिवायत है फरमाया कि मैं नबी पाक नू वेख्या ते तशरीफ फरमा सन ते आपने फरमाया मन दखल हादिहिल बाब आमेना जेड़ा ऐस बूए चो टप गया समझो अमन दे विच आ गया ते अमन दी तशरीह मैं कीती है भी समझो जन्नत टुर गया जनाब लेकिन यदि वजाहत भी सुन लो यदा मतलब ये नहीं है उतों वड़ के तो निकल के आके तू 5-7 बंदे कतल कर तू फिर भी जनती है साइयां पा लमिया लेना तो कट तेरी धूड़ देनी हो मैं तुम दस देना यदा मतलब है सगीरा गुनाह माफ होने नहीं सगीरा कबीरा तैनू माफी मंगनी पैनी है ते जिन्हां जिन्हां नू जलील कीता इन्हां कोल भी माफी मंगनी पैनी है आवाज मट्ठी हो गई है हुण ना आवाज मट्ठी हो गई है सिर्फ बेइज्जती बुआ सुन के तो बड़े नारे तो बड़े पैसे सट्टे हुण तो सुभान अल्लाह तो भी गए हो ना समझ आ रही है मेरे अजीज ते साडे लोकां दा अजीब रिवाज है तंग लोकां नू कर दे जे जलील इन्हां नू कर दे जे माफी 27वीं दी रात अल्लाह को मंगण डे आउंदे जे नहीं तो भाई क्यों हजरत शाह जी जुमे वाले दिन माफी अल्लाह को मंगण या अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह आज बड़ी बरकत मैनू माफ कर दे ते मैं कहा पूरा साल जलील पूरे महल्ले नू कीता ते माफी रब को मंगण वो इन्हां कोल मंग जिन्हां नू जलील कीता ही आवाज कमजोरों वाली है आप साढ़े लोगों ने अपने डिजाइन बदले ने ना अमीर बंदे को गुस्सा चढ़ जाए इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है अमीर बंदे को गुस्सा चढ़ जाए गाला कटे ब्लड प्रेशर हाई हो गया है ते गरीब नू गुस्सा चढ़ जाए कहते है बेवकूफ जाहल इन्हू पता ही कोई नहीं ओ इहदे च खून है नहीं नहीं तवज्जो फरमाई आप अमीर बंदे नू वड़ चढ़ जा तो ब्लड प्रेशर आ ते गरीब नू चढ़े ते बेवकूफ आ बल्ले हो शेरा खुदा दा खौफ करो किहड़े कमी पै गए हो यार लोगों के अपने अपने ना मफादात ने मुफ्ती अहमद अली साहब भी बैठे ने माशाअल्लाह अल्लाह करीम आपनू इज्जत बख्शे सारे अच्छा अलामा असगर नूरी साहब सारे आए ने जमात जिंदाबाद जरा सुभान अल्लाह फरमाओ फिर अगली गल भी सुनावा मेरी नज़र नहीं पई माफ़ी चाहना सरकार अल्लाह सब नू इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए हाँ बिल्कुल ये नज़र के नाल ही काम होंदा पिया है ना जी एक नज़र लगना एक नज़र पैना होना नज़र पाई हुई है मेरे उत्ते और याद रखे जे जो सुलेमान पाक वाला वाक़या है ना हुण गल आ गई मैं करके तो फिर ही इधर आऊना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिया ना कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुक ये ता सूफिया ने लिखिया है वो ये नहीं सन कहते पे भी अख दा पलक झपकण तो मैं पहले ले आवांगा ना फरमाया सूफियाना नज़र च उन्होंने आख्या भी सरकार जे तुसी अपनी निगाह मेरे उत्ते पाओ ना तो फिर तुहाडी निगाह हटेगी पीछे मैं पहलों ही तखत लैके आ जावांगा ए तर्जमा इहदा बनदा जी ओ बैठे हो जे जागदे बैठे तो इस मसले नूं समझो जिहड़ा मैं आपके सामने अर्ज करदा पिया तो ये अलामा साहब तो मेरी नज़र पई उन्हां दी मेरे ते पई तो मैं कहा चलो मैं जरा हाज़री भी लगवा लवां जागदे बैठे हो कोई नहीं बैठे जनाब लोगों के मफादात अपने ने जनाब इधर वेख्या जे चाह दे विच मक्खी डिप वे ना तो पहले जे ढोल के नवीं बना छेती कर बड़ी गल आ ते जे किलो घ्यो पिया होवे देसी ओह ते डिग पे कहंदा चमची पा के कढ़ दे हुण घ्यो तो नहीं डोलना बोलो सुभान अल्लाह एदा मतलब है मेरा चन तेरे मफादात वखरे ने हाय 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 हैं ये चाह कड़ा खोता डिग पिया सी इधर भी तो मक्खी सी ना उधर भी तो मक्खी आ लेकिन अपने मफाद वेख्या भी इधर कोई नहीं नवीं बन जानियां तो उधर ये तो पूरे 2500 का नुस्खा उथे फतवा ही बदल जाता जनाब है आई लोगों के मसले इंज बदलते जे गरीबों वास्ते होर अमीरों वास्ते होर वो एक मौलवी सी ना कमीना उन्हें तुसीं वेख्या जो बेनज़ीर की जनानी मरी और सॉरी नवाज शरीफ की जनानी मरी ना उन्हें जनाजा पढ़ाया तो बाद दुआ मंगन दिया सी मैं क्या कमीनिया तू तो तेरी सारी नस्ल वो तो कहते हैं जनाजे तो बाद दुआ ही नहीं तो कहता जी गरीबों के लिए दुआ नहीं अमीरों के लिए हम मुनाफिक बन के मांग लेते हैं तो मैं क्या तेरे नालों चंगा साडा सुन्नी इमाम नहीं खुदा दी कसमें अमीर दा बढ़ावे तावी दुआ मांगदा ही गरीब दा बढ़ावे तावी मांगदा ही ओ सुभान अल्लाह तो फरमाओ सुनियो ए जे कमीने लोग अमीरां वास्ते मसले होर ते गरीबां वास्ते ते चंद दिन पहले तुसां वेख्या वही मौलवी ना करतारपुर पहुंचिया सी सिखां दे कोल वेख्या जे फोटो मैं क्या बार्डर बंद सी ने तेरे मोदी दी झोली च बह जाना सी जाके इन्नी तेजी ना जान डे असी ओए बोलो बोलो समझ आ रही जे क्या मुनाफकत वायरे मुनाफकत तेरे केना दे घर डेरे ला ले मुनाफकत भी सोचदी होनी मैं मुनाफकत सी पर मेरे भी अब्बे निकले जे हैं मेरे भी अब्बे निकले जे हैं नाराज नहीं हो गया किसी नूं पीड़ हुंदी पे तो मैं दसो थोड़ी होर मंडा ते जे जागदे बैठे हो तो तकड़े होवो ओ बंदा जरा कहंदा दरबारों पे जाना शिरक है दरबारों पे नहीं जाना चाहिए और कराची का भी एक बिलो बांदरी के मुंह वाला तुसा वेख्या होना वो भी बड़ा बलियां देख ला वो भी मंदिर वेखण सिंध पहुंचे है
یہ سکھاں دی اولاد مندر ویکھن جاندی جے سکھاں کولوں جاندی جے پر داتا دے قدماں چ نہیں جے جاندی اے بابا صاحب دے قدم ایتھے انہاں نوں شرک نظر ہوندا ہے جبکہ یہ گل بڑیاں بڑیاں بیان کی تھی پر جی میں بابے خادم رضوی بیان کی تھی ہے نا جی یہ جو شاید ہی کس نے بیان کی تھی ہوئے گی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ فرمایا جے وہ ایک جماعت والے چل گئے نا بیرون ملک تو ایک ڈاکٹر نے انہاں مسلمان کر لیا اور متاثر ہو گیا تو انہوں لے کے آگے لاہور تو کہنے لگے بھی تو ایتھے آ تے تینوں دین سکھائیے انہیں کہا ٹھیک ہے وہ ایتھے لے آن دا مقصد کی بنیا بھی انہیں پڑھیا قرآن ادھر ویکھیا جی فرنٹ سیٹاں والے سارے تانوں گل سمجھاواں انہیں جدو قرآن پڑھیا نا نام ہوتا ہے محمد احمد انہیں پھر بعد کتاب لکھی میں مسلمان کیوں ہوا مکتبہ سوئے ادب کراچی دی چھپی ہوئی کتاب جے وہ دے چونے ساری اپنی داستان لکھی جے ہن فوت ہو گیا تو دی قبر پتہ کتھے جے میں انہوں مٹھیاں جیا بولنا ہے داتا صاحب دے قدماں دے وچ دی قبر موجود سمجھ آ رہی ہے جناب اس انگریز دی قبر اج بھی موجود جے اے مسلمان ہو گیا چکی میں ہویا اے سنیا جے انہوں جدو مسلمان کی تو ڈاکٹر سی انہوں پڑھن دا شوق سی انہیں نہ قرآن پڑھیا 19ویں سپارے چو بندہ چل کے کھلو گیا آئی جڑی میں آیت پڑھی ہے نا کہندا جی تخت میں لے آواں گا حضرت آصف بن برکیہ نے آکھیا او نہ آیا امیر دے کولوں تے او دال دا لوٹا پین ڈیا او لوٹا کہن ڈیا پلیٹ پین ڈیا سی تو انہیں آ کے کس لے زبان تلک بھی تے جاندی ہے مرو تسی تے سجے کبے ہی ہو جاندے ہو نہیں تو بچوں فرمائی آپ حضرات نے خیر ہے کچھ بھی نہیں ہو گیا بیٹھے ہو ادھر ذرا توجہ میرے ال فرمایا جے انہیں آکھیا بھی سرکار ایک میں گل پوچھنی کیڑی کہندا جی قرآن ہے تے اے ہن گل دا لطف لے آجے جی آج وے کہندا یار قرآن ہے تے ایک بندہ ہے جے دا نام تفسیر چاصب بن برکیہ لکھیا انہیں آکھیا بھی میں نا تسی بس مینوں اجازت دیو تے میں لیاؤں نا تے 3 مہینے جان دا سفر ہے 3 مہینے ہونے دا بعد نے 6 مہینے بعد نے 2 مہینے بھی لکھیا ہے تے تخت ہے 8 کوٹھیاں بند ہے تالا لگا ہے چابیاں بلقیس دے کھیسے دے وچ نے تو یار او کداں گیا انہیں جڑا جملہ بولیا نا انہیں کہا یار بابا اٹھیا بھی نہیں بابا گیا بھی نہیں تے تخت بھی آ گیا ہے زندہ بندہ بول سکتا بابیاں دا مان نہیں بول سکتا جے آج کل کئی بندے ادھاں دے ہیں کہ میں بابیاں نہیں ماندا میں کہ ساڈے ال جڑا بابے نام دے پکا حرام دا ہوندا جے اپنے بابے نوں مننا پیندا جے شناختی کارڈ تے نام لکھو لوکی کہندے حلالی جے آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی توجہ ہے سب حضرات دی یہ ٹائم بہت ہو رہا تو مینوں دس دیو جے نہیں تے پھر سبحان اللہ تے اونچی ہونی چاہیے نا جی اللہ اکبر وہ کہندا یار مینوں نا امیر صاحب گل سمجھاؤ بابا اٹھیا بھی نہیں بابا ہلیا بھی نہیں بابا گیا بھی نہیں تخت کداں آیا کہندا جی آپ ایسے کریں بابوں کے چکر میں نہ پڑے بابوں کے چکر میں نہ پڑے انہیں نا وہاں پڑھ کے انہیں کہا سرکار میں نہیں سی پینا مینوں قرآن نے پاتا ہی کہڑے پاسے جانا میں تو کو نہیں سی پینا قرآن ہی میں نوال کر کے دا کہندا آپ ایسے کریں اصل میرے پاس علم نہیں ہے آپ ذرا پاکستان چلے وہاں ہمارا بڑا گرو گھنٹال ہے وہ تمہیں بتائے گا بیٹھے تو کوئی نہ ہوگی انہیں آکھا ٹھیک ہے جی انہیں آکھا میں بابا لبڑی تو ہے میں گل بھی رولا کی ہے انہیں ویزا کروایا تے تھے آ گیا سدھا انہوں سٹیا بس دے وچ لے گیا جناب اوتھے ٹیشن تے سمجھ گئے ہی ہونے ہو تو بولو تو صحیح سنیو بولو فرنٹ سیٹاں والے ہو مرو وہ سیدھا ٹیشن تے لے گئے اوتھے جناب انہیں نا جاندے جناب نماز پڑھی آپ کیا کھاؤ انہیں کہا کھائیں پیئیں گے قرآن لے آؤ قرآن آ گیا انہیں نا اوتھے انگلی پھر رکھ دی تھی انہیں کہا بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی تے بابا گیا بھی یہ دسو تخت کداں آیا ہے وہ حیران کہتے ہیں بابوں کے چکر میں نہ پڑھو انہیں کہا بابوں کے چکر میں میں لاکھ روپیہ ٹکٹ دا لا کے آیا تو میں چکر کڈن آیا انہیں مینوں آکھیا پاکستان آ جا پاکستان آیا تسی بھی یہی گل کر دیو تہاڈا کو ہے بھی صحیح انہوں نے آکھیا مچھی کدے اڑ نہ جاوے کہنے لگی اصل میں یہ آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گا انہوں نے کہا کیسے آئے گا کہندا جی تیرا چلا لاؤنا پینا کتے فورٹ آباس انہوں نے کہا مینوں منظور ہے لو جی نیو چوری دی چھت تے ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ جا رہا فورٹ آباس پہنچ گیا اوتھے اوتھے چل کے سارے انہوں نے وڑ لیا کہندا او دسو اے بابا اٹھیا بھی نہیں یہ نو سمجھ آوے ہو تسی بھی بول تو سکدے ہی ہو نا میرا تو خیال ہے تے بابا ہلیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی نہیں وہ سارے کہنے لگے یہ ہمیں نہیں پتا ہمارا سعودی عرب سے ایک آ رہا ہے انہیں کہا لا یار تسی تو اوتھوں والے بھی جاہل تے ایتھوں والے بھی جاہل یہ ہن سعودیہ تو بندہ ہائر کرنا پائے گا انہیں کہا اچھا خیر نا اور روزانہ انہیں نا ایک دن نا توجہ کرے آجے تجد پڑھی تجد پڑھ کے نا تے رون لا پیا کہندا ربا سونیا میں تے کلمہ پڑھیا سی بھی چلو میں آ دین مننا لیکن آ رولا ہے کڑیاں بلاواں دے نال میں آ گیا منوں دس دے ہی نہیں نہ دے وڈکے نہ چھوٹے پے جے سوک دے یہ تو مینوں دس دے ہی نہیں میرا یہ مسئلہ حال میں ہوں پڑھیا لکھیا میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے سوئی گئی ہے آڑ
آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میرے جملے پر. اچھا ہویا کی وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تو ایک بزرگ آئے تو انہوں نے آ کے نا جی میرے موڈے تے انج کر کے ہاتھ رکھیا تو میں نے کہا کیوں پریشان ہے؟ آخیا مسئلہ. فرمایا تو مسئلہ تیرا منٹ چل رہا کداں؟ کہتے جدو تو واپس جانا نا ٹیشن تے، ٹیشن میں لے رہا جان بوجھ کے نام لے رہا سمجھ تسی گئے ہو ٹیشن تے، تو کہندا اتھوں تینوں پوچھ لیں کسی نو بھی اتھے داتا دربار یہ داتا دربار آ کے تیرا مسئلہ حل ہونا اتھے کو نہیں. انہیں نہ وہ گل چیتے رکھی. لو جی واپس آ گئے. وہ ہوں نہ جوں ہی وڑیا نا اندر ٹیشن تے چل کے انہوں نے پوچھا سنا ہے؟ انہیں کہا باقی چھڑو داتا دربار کی تھی. رکو یہ تو شرک ہو جانا ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ ارے یار بتانے کی چھوڑو مجھے وہاں جانا ہے. وجہ انہوں نے آگیا اوتھے بندہ ٹکرنا جنہیں میں نے دسنا بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی تے بابا گیا بھی تے تخت بھی آ گیا. وہ کہنے لگا نا او سمجھے بھی یار جتھے گیا سی نا لگدا ہے اے دے کان کدھر بڑا پہرا جناب. مغرب دا ٹائم ہویا وہ کہندا جدو سارے گئے نا سجدے تو میں اٹھ کے نکلیا بھی یہ تک نے باہر نکلیا رکشے والا لگدا میرے میں کہا یار میں نا اوتھے جانا جنوں داتا انہوں نے کہا بہ ایتھے میرے نال. کہندا انہیں دڑایا رکشا مینوں نہیں پتا میرے نہ انہیں مینوں کرایا پوچھے ہی نہ کوئی گل سیدھا مینوں آ کہندا جی آ جی داتا. کہندا جدو اوتھے آیا تو مینوں چیتا آیا بھی اس لیے مینوں وہ لے کے جاندے پے سن نا اوتھوں دی میں ٹپیا تے رش لگا ہوئے تے شیشہ کھول کے میں کہ اے کی ہے؟ کہندے یہ شرک کا اڈا ہے. انہیں آکھا یار ساری حیاتی میں مشرک رہا شرک دی بو ہوندی ہے پر جنی آئی تو خوشبو ہوندی پئی ہے تے کدی آئی نہیں پئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ وہ کہندا مینوں چیتا بھی ایتھوں تے میں پہلو لنگیا تے مینوں کہندا شرک دا اڈا ہے پر یہ گل تے وچ ہو رہا ہے. کہندے جی میں اتھوں ہی اتریا میں سیدھا اندر وڑیا تے چل کے بہ گیا. اچھا جدو بہ گیا نا تو مینوں اس لیے یاد آ بھی نہ تو میں اس بندے دا نام پوچھا نہ ڈریس پوچھا بھی یہ میں ٹکروں گا کیویں. کہندے بیٹھا بیٹھا سرگی دا ٹائم ہو گیا ہن سوچاں بھی پچھلیاں نو بھی میں دس کے کوئی نہیں آیا ہر شے ہے بھی انہاں دے کول ایتھے بھی آ گیا تے فاس مصیبت نو گیا نہ اگلیاں جوگا نہ پچھلے جوگا سرگی دا ٹائم ہو گیا. تے کہندے جی ایک بندہ پیچھے میرے موڈے تے انج ہاتھ لایا تے میں ویکھیا او ہی بابا تے میں تڑپ کے اٹھیا او بابا جی تسی آ گئے ہو. میں تے تانوں لبدے پھردے سی کہ یار تیرا سی روز انتظار کردے تو ہی اج آیا ہے. کہندے سرکار او دسو پھر بابا اٹھیا بھی نہیں. اوئے بولو تسی بھی اجے نہیں اٹھے ہو مرو. تے بابا ہلیا بھی تے بابا گیا بھی تے تخت بھی آ گیا. کہندا سوئی میری اوتھے ہی جڑی. انہیں کہا پترا آئی تو آ گیا تیرا مسئلہ میں حل کراں گا پر اے دس بھی کی کھانا پینا ہی بڑے دن تو ہو گئے داڑاں پیندیاں نو. توجہ کرنا پیر خوش ہوندے نے مریدو تسی بھی خوش ہوو نا. او کہن لگا سرکار گل ہے میں گھر نا آنڈا تے آنڈے دے نال او جڑی ڈبل روٹی ہوندی او تے چاہ میں پیندا ہوندا سی. یہ کدی او پلاؤ نا بڑے دن ہو گئے میں دال پی پی میں آندرا ہی بدلیاں جا رہی ہیں سسٹم ہی فارغ کدی او کھلاؤ تو کیا بات ہے. آپ نے گلیں لا لیا اے گل سنیا جی اوے ایتھے اگر پتھر دا ٹوٹا نہ ہوئے دل ہوئے پھر سمجھ آنا ہی. بابا جی نے نا گلیں لا لیا تو گلیں لا کہہ دے چل ٹھیک ہے جی میں کہہ دینا جی آ جاندا جی کوئی ایسی گل نہیں. تھوڑی دیر بعد انج اپنے ہاتھ ودا کے نا تے جدو او دے سامنے رکھیا تے گلیں لگے سی تے کہنے لگے سرکار کھاؤ انج کر کے ویکھیا نا انج ویکھ کے تے انج ویکھ کے تے انج. فرمایا کی ہویا ہے؟ ایدا باں بھی پھڑ لی کہندا بابا ہن جانا نہیں ادھا میرا مسئلہ حل ہو گیا. کہ کیویں؟ وہ کہنے لگے سرکار آ جیڑا برتناں دا سیٹ ہے نا ہیں یہ بھی میرے گھر دا ہے انگلینڈ دا. آ کپ بھی میرا ہے آ چاہ بھی میری زنانی دے ہاتھی بنی ہے آ ڈبل روٹی بھی انہیں ہی تلی ہے ایداں ہی مینوں روزانہ دتی ہے. ایتھے کداں آ گیا؟ فرمایا ہن پتہ لگا بابا اٹھیا بھی نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. آپ نے فرمایا ہن پتہ لگیا بھی بابا اٹھے بھی نہ ہلے بھی نہ جاوے بھی نہ تے شے کیویں ہوندی ہے. سنی بن کے تے بولو نا سنی بن کے تے بولو نا. انہیں آگیا سرکار سمجھ تھی آگئی پر بازو تو بڑھیا سی نا انہوں سمجھ آگئی. کہنے لگا سرکار تعارف تو کروا دیو. اور فرمایا جے دے روزے تے آیا بیٹھا ہوں تو میں اور کونا جا رہا. واہ بھائی واہ تیرا مسئلہ ہے نا مردودہ تھوڑے یال کرنا سی حالتی اسی کرنا سی تے آوے اپنی آئی بابے کچھ نہیں کر دے. میں کہا تیرے نے کچھ نہیں کیتا تو تاں تیرے ارگا جمعہ ہے.
پی گئے ہو خیر نہ پیپسی دا کوٹی سمجھ کے یار اینوں کی پتہ ہے ساڈے بابیاں نوں تو کی جانے ایتے شاہ کوڑ چل جاؤ 9 لاکھ ہزاری 9 لاکھ ہزار مرتبہ سورہ رحمان یا سورہ مزمل بعضاں کہ قرآن بعضاں کہ قل ہو اللہ بعضاں کہ درود پاک اینی باری اس بابے نے پڑھ چھڑے ساڈے بابے آئیں دے ہوندے سن یہ اج والےاں نے سانو چند ایک بندے سنجیدہ فکر عالم ہیں جڑے باقی نے سانو شرمندہ کیتا ہے سوائے ٹھول کٹن تو انہاں نوں کم ہی کوئی نہیں سوائے بیبیاں کو بہن تو انہاں نوں کم ہی کوئی نہیں سیدی اعلیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ گئے ایک پیر صاحب دے کول پتہ لگیا سید صاحب نے آپ ملن گئے ویکھے بیبیاں کھلوتے سن آپ اوتھوں پیچھے مڑ گئے انہاں دسیا بھی احمد رضا جاندا پیا ہی نس گئے بیبیاں نوں چھڑ کے آ کے احمد رضا انج نہ کر میری عزت دا مسئلہ ہے فرمایا میں جاندا پیا ایتھے میرے ایمان اور دین دا مسئلہ ہے انہاں کہ سرکار اے کی وجہ کی ہے فرمایا عورتاں غیراں دے کول کھلوتے ہو اجازت ہی نہیں ہے پاویں شاہ ہو تانوں اجازت نہیں ہے مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں یہ آکھیا نا فرمایا تواڈے نانا جان کول ہی سنیا ہے اسی تے ہن اینوں اگے پیچھے نہیں نہ کر سکدے تسی اپنے نانے دی نہ منو تو وکری گل ہے اسی تے نہیں کر سکدے آپ جدوں واپس جان کے کہندا او میریاں تھیاں ورگیاں نے فرمایا ورگیاں نے ہیگیاں نہیں اپنیاں دے کول کھلو تینوں کون روکے تے ورگیاں نے نہیں توجہ فرمائی سمجھ آ رہی ہے تے کہنے لگے احمد رضا جی آج تو بعد معافی مانگلاں توبہ کرنا پکی پکی تے پھر اگلا جملہ مٹھا جا بولاں گا فرمایا شاہ جی جی انج کر لو جے تیرے پیر نہ چما تے احمد رضا ہی نہ چما جے میرے سیدی امام احمد رضا انج تربیت کر کے آندے سن اے تے دربارہ جان جو کوئی ویکھن کوئی نہیں یار اب میں آیا ہوں میں کیا کہوں میں کہا ہن نظرانے دا پہ گیا نا مسئلہ ایتھے کھڑا ہو کے مسئلہ بیان کر او بیٹھے ہو مولانا اللہ بخش نیئر صاحب آپ لئیے گئے ایک عرستے وہ صاحب زیادہ پچھلے بگڑ گئے تو انہوں نے جناب علی کتے بھی لڑائے کبڈی بھی چاٹانی کرائی گھوڑے بھی نسائے توجہ ہے داند بھی پجائے تے انہوں نے پتہ لگا خسرے بھی نچن ڈے اللہ بخش نیئر صاحب دی تقریر ہے علامہ اللہ بخش نیئر صاحب کیا نڈر عالم سی تقریر کی تھی توجہ میرے الفرمایا جی تقریر کرنے تو بعد کہندے سنگی یا دعا سارے شریک ہو سو جو دعا عبادت دا مغوز ہے دعا منگن لگے کہندے یا اللہ جو اسی قرآن و حدیث پڑھیا ہے جو تقریر ہوئی ہے اے دا ثواب بھی صاحب مزار نو تے جڑی ایتھے کنجریاں نچیاں نے انہاں دا بھی جڑے کتے لڑے نے انہاں دا بھی جڑے داند پجے نے انہاں دا بھی جڑیاں چاٹانیاں کبڑیاں ہونے چاٹاں دا بھی کہندے اے جڑا سارا عذاب ہے اے جڑا موجودہ اے جدی زیر صدارت ہوندا پیا سارا اینوں دیو جناب او بالکل شریعت دا باغی سی خدا دی قسم میں تیڈی خوشی ہوئی ہے تواڈے پیر شریعت دے پابند اور سید پھر اصلی تے پھر نسلی تے پھر رضوی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے جدو کچیوں تھلے لتھا میں آکے پتہ نہیں یہ جاندے کدھر پہ ہیں مذاق تو علاوہ میں آکے میں 15 منٹ لیٹ نہ شہر آئی کہندے مولوی ادھر لے آؤ پڑھو طبیعت سیٹ کری ہے مذاق تو علاوہ جدو گراؤنڈ چ بنے تو میں حیران ہو گیا میں کہا بھی آج وہ کاکیوں تکڑے ہو جاؤ اے اگے بزرگاں دا جھنڈا ویکھیا میں کہا شکر تے الحمدللہ صحیح جگہ تے اپنے ہاں یعنی جنگل چ منگل ہوندا ہے بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سارا کچھ ہی ایتھے دے ماشاءاللہ توجہ ہے نا میں جڑی گل دسدا پیا نوں سمجھیا جے جناب ہیں میں کہا او تانوں سارا کھرا مال لبیا ہے سونا بھی تواڈے کول چاندی بھی تواڈے کول ہیرے بھی تواڈے کول توجہ نہیں فرما رہے نا اور پیر سید سلطان صاحب دے نال میرا پھر اس تو بھی پیار بہت ہے میرے پیر بھائی جو ہے سمجھ آ رہی ہے تو پھر بزرگ یہ تو ماشاءاللہ پوری داڑھی شریف چاندی طرح پائی چمک دی ہے سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات تانوں کھلا مال لبیا ہے وہ نہ جایا جے کتے اور عقیدہ بھی ڈبوب ہو گے عمل بھی مر تھان جاؤ گے پھر سید علی نسبت کتھوں لے آؤ گے تانوں سارا کچھ ایتھے لبدا پیا اللہ دے بندے ہو دریا تواڈے کول چلدا پیا تسی پھر ٹوٹیاں لبدے پھردے ہو صدقے جاواں تواڈی چوپ تو ہیں بولو سبحان اللہ صوفی اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو اے کی بار بار فرمائش کر رہا منڈا اچھا ہن گل لمی ہے ایک تے تسی اچھا پہلا بندہ ویکھے جڑا مولوی نو فرمائش کردا ہے نہیں تو نعت خانہ نو ہی فرمائش کر دے جے سانوں کو نہیں فرمائش کردا گوجرا والا میں تقریر کر رہا تھا ہن بھی میں نکل کے ادھر ہی جانا ہے تو اوتھے نا ایک منڈے نے سوال کر دیتا کہندا یار جدوں بھی کوئی مسئلہ بندا ہے سنی قربان ہوندے نے یہ باقیاں یہ کدھر نے میں سوال کیتا شاہ صاحب وہ ایویں برجستانہ میرے کو جواب نکل گیا میں کہا یار گل سنو مینوں اگلی گل دا نہیں پتا ایک موٹی جی مثال ہے گی کیڑی میں کیا قربانی والے دن کدی کھوتا حلال ہوندے ویکھیا جے جنوں سمجھ آوے بولے تو صحیح نا
کدی کتا تے لومبڑ تے بلا کہندے نہیں میں کہا کیوں کہ حرام آ میں کہا حضور دے نا تے بھی حلال مال ہی قربان ہوندا حرام نہیں جے ہوندا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ او بھائی جان حلال مال ہے جڑا قربان ہونا ہے سنیو شکر کرو صدیق اکبر تو لے کے امام نورانی صدیقی تک اور اتھوں لگ کے ممتاز قادری تک اور اتھوں لگ کے آج دے آخری شہید تک جنہیں بندیاں نے ناموس رسالت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت ناموس اولیاء انہاں تے پیرا دیتا ہے اللہ دے فضل دے نالو کسی اور دے نہیں او یا رسول اللہ کھانا لیا دے بچوں پیدا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک گرامی قدر حضرات میں جڑی بات کرنا چاہنا بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی نہیں تے بابا گیا بھی تخت کیویں آیا فرمایا پوت اینج آیا ہی وہ کہندا سرکار میں دسو تو صحیح آ تک گیا پر کداں آوندا ہے آپ نے اتھے مسئلہ سمجھایا آپ فرمان لگے مسئلہ نگاہ دا ہوندا سائیاں دی نگاہ پہ جائے نا تا فرمایا او دے اتے سلیمان دی نگاہ سی میرے اتے سلیمان دے امام دی نگاہ ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے اس آستانے سے جڑیے رہیے اس کی تعلیمات کو اپنا مشعل راہ بنائیے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی مدنی چینل دیکھیں گے جڑے نہیں بولے تسی کی شبیکو گے دیکھیا کرو مدنی چینل دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم ہے لوہے دے لٹ ورگے سننی جے انہاں دے وچ اپنے بچیاں نو داخل کراؤ انشاءاللہ خیر ہو جائے گی باقی بھی جننے سنی علماء ایتھے تشریف فرمانے جنہاں نے اپنے اپنے ادارے بنائے نے یا ایتھے آستانے تے ادارہ ہے یا انہاں دے زیر سرپرستی کتے بھی ہے تو وہ ادارہ بھی ساڈا ہی ہے چونکہ دعوت اسلامی ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے اس واسطے میں آخر تے پیغام دے چھڑدا ہوں بھی ایک بہت سونا کام ہوندا پیا ہے وہ چین جڑی ہوندی ہے نا وہ دے وچ پھر اپنا ہی لطف ہوندا ہے اللہ میرے مسلک دینا علماء نو مشائخ نو سادات نو سلامتی عطا فرمائے تے اس آستانے دے پیغام جڑے نے انہوں یاد رکھنا ہے عقیدہ عمل اپنا سیٹ رکھنا ہے اور عمل دے وچ سب تو پہلے نماز دا حق جے توجہ نہیں فرما رہے پھر روزے دا ہے پھر زکات دا ہے پھر جہاد دا ہے ٹھیک ہے ایک ترتیب ہے حج سنے اس تو بعد پھر ماں باپ دی قدر بھی کرنی ہے سچ بھی بولنا ہے حرام تو بھی بچنا ہے سود تو بھی بچنا ہے قتل تو بھی بچنا ہے چوری اور ڈاکے تو بھی بچنا ہے راتی کسی دا پانی بھی نہیں توڑنا بننے بھی نہیں گنے بھی نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات انہاں ساریاں شیاں تو بچنا ہے آخری گل کرن لگیا ادھر ویکھ لیا جے ایک دماغ ایک اکھ ایک زبان تے ایک دل چار شیاں پاک کر لو مرد بھی تے عورتاں بھی طہارت واپس آ جائے گی اور جس ویلے معاشرے دی طہارت آ گئی یاد رکھیو اگر فرید نہ آیا تو غلام فرید ضرور پیدا ہو جائے گا یہ میری گل یاد رکھ لیا جے ٹھیک ہے اپنے آپ نو حضور دا سچا غلام بناؤ دوران گفتگو میری زبان چکو غلط کلمہ نکلیا تو رب کو معافی مانگنا اگر کلمات ٹھیک سن تو میرا رب قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ